ہم آدھے ادھورے مسلمان کامیاب کیسے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ آج کے دور میں ایمان والوں کی مدد کے لیے اللہ فرشتے کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ دراصل اللہ کی خاص مدد کا وعدہ کامل مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہم آدھے ادھورے مسلمان اس پر بھی آناکانی کرنے والے کامیاب کیسے ہوں؟ سورہ البقرہ آیت 208 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں نماز روزہ کو عبادت سمجھا رہا ہو، لیکن مال کمانے اور خرچ کرنے کو دین سے الگ سمجھا رہا ہو؟ سورہ البقرہ آیت 172 میں ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ ہم حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کمانے کھانے میں لگے رہیں۔ سورہ البقرہ آیت 275 میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو۔ سورہ الزاریات آیت 19 میں ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور مسکین کا حق ہے۔ تو کیا ہم سچ میں سوال کرنے والے اور مسکین کو ان کا حق سمجھ کر دیتے ہیں؟ سورہ توبہ آیت 34 میں ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ کیا کہیں گے؟ ان ہدایتوں کو نظر انداز کرنے والے مسلمان صراط المستقیم پر ہیں یا شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ قابل ذکر ہے اللہ کے خاص بندے جنہوں نے ان ہدایتوں پر عمل کر کے دنیا کے لیے نمونہ پیش کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی۔ ان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، مگر کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھندک کھودتے رہے۔ کسی دن کچھ بچ گیا تو کل کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اسی دن صدقہ کر دیتے تھے۔ کوئی حاجت مند آتا اور مال نہیں ہوتا تو ادھار لے کر اس کی مدد کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بتا دیا کہ آخرت کے آگے ان کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو قناعت کی تعلیم دیتے، مگر سوالی کو اس کی امید سے زیادہ دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کر بھی پابند لگے ہوئے کپڑے پر گزارا کرتے، لیکن جب ان کو مال غنیمت میں باغ ملا تو اسے راہ خدا میں وقف کر دیا۔ انہی کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے زیورات وقف کر کے قوم کو بتایا کہ نقدی اور زیورات بھی وقف کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ضرورت مختصر میں پوری کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ جس نے آج روزی دی ہے وہی رزاق آئندہ بھی دے گا۔ بچے ہوئے مال کو دنیاوی نفع کی غرض سے انویسٹ کرنے کی بجائے اللہ کو قرض حسنہ دے کر ذخیرہ آخرت کمانے کی فکر کرتے تھے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین کی، یا پھر اس شیطان کی جو ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہر لمحے ہمیں فکری اور عملی طور پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔